بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں عبدالرزاق اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ہب۔ قیامت کی نشانیوں میں دو نشانیاں ہیں، یعنی کہ ان نشانیوں کو علامات صغریٰ اور علامات کبریٰ کے نام سے بتایا جاتا ہے۔ یعنی کہ علامات صغریٰ چھوٹی نشانیاں ہیں اور علامات کبریٰ بڑی نشانیاں ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم دو علامات کبریٰ کے بارے میں بات کریں گے، جو ایک یاجوج ماجوج کا نکلنا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں دوبارہ سے آنا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں یاجوج ماجوج کا زمین سے نکلنا۔ قیامت کی تیسری بڑی اور اہم علامات یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، جو یافت بن نوح کی نسل سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے 10 حصے کیے ہیں، ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصے میں ساری دنیا کے انسان ہیں۔ یعنی کہ اس سے ہم اتنا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کتنی زیادہ مقدار میں ہیں اور انسانوں سے کہیں حد زیادہ بڑے اور کثیر تعداد میں ہیں۔ یاجوج ماجوج یہ انسانوں ہی کے 2 بڑے وحشی قبیلوں کے نام ہیں۔ یاجوج ماجوج کی تعداد ساری انسانی دنیا سے بے حد زیادہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کو ان کے فساد اور لوٹ مار سے محفوظ رکھنے کے لیے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک آہنی دیوار کے ذریعے ان کو بند کر دیا، جس سے یاجوج ماجوج کی طاقت و تارج سے اس علاقے کے لوگ محفوظ ہوں گے۔ یعنی کہ حضرت ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے، انہوں نے لوگوں کو ان 2 بڑے قبیلے جو وحشی تھے ان سے محفوظ رکھنے کے لیے یاجوج ماجوج کو ایک دیوار میں قید کر لیا، جو آج تک ہے لیکن وہ گمنام ہے۔ ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں احادیث مبارک ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز سیدنا ذوالقرنین کی دیوار جو انہوں نے بنائی تھی اس کو کھودتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس آہنی دیوار کے آخری حصے تک اتنے قریب پہنچ جاتے ہیں کہ دوسری طرف کی روشنی نظر آنے لگتی ہے، مگر یہ کہہ کر لوٹ جاتے ہیں کہ باقی کو کل کھود کر پار کر دیں گے، مگر اللہ تعالیٰ اس کو پھر ویسے ہی مضبوط درست کر دیتے ہیں اور وہ اگلے روز پھر یہی عمل دہراتے ہیں۔ یہ سلسلہ کھودنے اور محنت کا اور پھر من جانب اللہ کی درستگی کا اس وقت تک چلتا رہے گا جس وقت تک یاجوج ماجوج کو بند رکھنے کا ارادہ ہے، اور جب محنت کر کے آخری حد میں پہنچ جائیں گے، اس دن یوں کہیں گے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم کل اس کو پار کر لیں گے، تو اگلے روز دیوار کا باقی ماندہ حصہ اپنی حالت پر ملے گا اور وہ اس کو توڑ کر پار کر لیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس دن چاہے گا، یعنی کہ قیامت کے قریب، وہ اس کو اسی حالت میں رکھے گا اور اگلے دن وہ اس دیوار کو بآسانی توڑ کر دنیا میں آ جائیں گے۔ حضرت ذوالقرنین ایک صالح عادل بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور ان کے ممالک کو فتح کیا اور ان میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر قسم کے سامان اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے عطا کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے فتوحات کرتے ہوئے 3 اطراف میں سفر کیے، مغرب کی آخری کنارے تک، مشرق کے آخری کنارے تک، پھر جانب شمال کوہستانی سلسلے تک۔ دجال کے قتل کے بعد لوگ امن و چین کی زندگی بسر کر رہے ہوں گے کہ یاجوج ماجوج کی دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لیں، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج اتنی بڑی تعداد میں تیزی سے نکلیں گے کہ ہر بلندی سے
پھسلتے ہوئے معلوم ہوں گے۔ 2 شہروں کو رون ڈالیں گے، زمین میں جہاں پہنچیں گے تباہی مچا دیں گے، اور جس پانی پر گزریں گے کہ اسے پی کر ختم کر دیں گے۔ ان کی ابتدائی جماعت جب بحیرہ طبریہ پر گزرے گی تو اس کا پورا پانی پی جائے گی، اور جب ان کی آخری جماعت وہاں سے گزرے گی تو اسے دیکھ کر کہے گی یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ آخر میں یاجوج ماجوج کہیں گے کہ اہل زمین پر تو ہم غلبہ پا چکے، آؤ اب آسمان والوں سے جنگ کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت محصور ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت کے باعث لوگوں کو ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر معلوم ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بارے میں لوگ شکایات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ وہ بدوا دیں ان کو کہ یہ مر جائیں۔ پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں ایک کیڑا اور حلق میں ایک پھوڑا نکال دے گا، جس سے سب کے جسم پھٹ جائیں گے اور وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے زمین پر اتریں گے، مگر پوری زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں کی چکناہٹ اور بدبو سے بھری ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر دعا کریں گے کہ پس اللہ تعالیٰ ایک ہوا اور لمبی گردنوں والے بڑے بڑے پرندے بھیج دیں گے جو ان کی لاشیں اٹھا کر سمندر میں اور جہاں اللہ چاہے گا پھینک دیں گے۔ پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو زمین کو دھو کر آئینہ کی طرح صاف کر دیں گے، اور زمین اپنی اصلی حالت پر پھلوں، سبزہ اور برکت سے بھری ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا پر ایسی برکت ہوگی کہ آپ علیہ السلام کا نزول امام و عدل اور حاکم منصفانہ کی حیثیت سے ہوگا۔ اس امت میں آپ علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہوں گے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نزول کے بعد دنیا میں 40 سال قیام کریں گے۔ اس زمانے میں اسلام کے سوا دنیا کے تمام مذہب مٹا دیے جائیں گے، جہاد موقوف ہو جائے گا، مال و دولت لوگوں میں اتنا عام ہوگا کہ مال کوئی قبول نہ کرے گا، زکوٰۃ و صدقات کا لینا ترک کر دیا جائے گا۔ 7 سال تک کسی کو بھی دو کے درمیان عداوت نہ پائی جائے گی۔ 40 سال تک نہ کوئی مرے گا نہ بیمار ہوگا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں 40 سال تک رہیں گے اور اس دوران نہ کوئی مرے گا نہ کوئی بیمار ہوگا۔ ہر زہریلے جانوروں کا زہر نکال دیا جائے گا، سانپ اور بچھو بھی کسی کو تکلیف نہ دیں گے۔ زمین کی پیداواری صلاحیت اتنی بڑھ جائے گی کہ بیج ٹھوس پتھر میں بھی بویا جائے گا تو اگ جائے گا، اتنی برکت والا زمانہ ہوگا۔ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اسے ایک جماعت کھائے گی اور اس کے چھلکے کے نیچے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد دنیا میں نکاح فرمائیں گے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوگی۔ یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہوئے چلیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں اٹھایا گیا تھا تو تب ان کی شادی اور نکاح نہیں ہوا تھا۔ دنیا میں آپ علیہ السلام کا قیام رہے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو جائے گی۔ مسلمان نماز جنازہ پڑھ کر آپ علیہ السلام کو دفن کر دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وصیت کے مطابق قبلہ بنی تمیم کے ایک شخص کو جس کا نام مقعد ہوگا خلیفہ مقرر کریں گے، پھر مقعد کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نزول کے بعد دنیا میں
40 سال حکومت کرنے کے بعد جب دنیا سے جائیں گے تو قیامت برپا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ابھی اپنی گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اور قیامت سے پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ قیامت کی جو منظر ہیں وہ بہت دردناک اور خوفناک ہیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ہر روز ایسی ہی آپ کے لیے انفارمیٹیو اور اسلامک ویڈیو لاتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اب ہم آپ سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔